الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیے جی، حدیث جابر فی قصۃ حجۃ الوداع۔ ہاں جی، کون پڑھے گا یہ عبارت؟ یہاں سے پڑھنا ہے۔ فقام سراقۃ بن مالک ابن جعشم۔ کون پڑھے گا جی؟ ہاں جی، ایکم یجرؤ علی القراءۃ۔ فقام سراقۃ بن مالک ابن جعشم۔ اچھا، یہ سراقہ بن مالک بن جعشم کون ہیں؟ یہ وہی شخص ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر ہجرت پر نکلے تو مکہ والوں کو جب خبر ہو گئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کا پیچھا کیا۔ تو ظاہر ہے ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا۔ انہوں نے 100 اونٹ انعام رکھے تھے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لائے یا آپ کو نقصان پہنچا دے، نعوذ باللہ۔ تو سراقہ بن مالک جو تھا نا، یہ بڑا تیز گھوڑ سوار تھا، بہادر تھا، شجاع تھا، دلیر تھا۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے آپ کا جب پیچھا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابو بکر کو اس نے آ کے پا لیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعا کی اس پر، تو اس کا گھوڑا زمین میں اپنی ٹانگوں سمیت پیٹ تک دھنس گیا۔ یہ بھی معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور محدثین نے بھی اس کو علامات النبوہ کے اندر یا معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو بیان کیا ہے کہ سخت پتھریلی زمین ہو، سنگلاخ چٹانیں ہوں، اور سرپٹ دوڑتا ہوا گھوڑا وہ اپنی ٹانگوں سمیت زمین میں، اس سنگلاخ زمین میں، پہاڑوں میں، چٹانوں میں دنس جائے، تو یہ کمال قسم کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ انسانی دسترس میں نہیں ہے، اور عام متعارف طور پر ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ کہیں کوئی کیچڑ ہو، کوئی کھائی ہو، کوئی ایسی کچی زمین ہو، وہاں پر کوئی گھوڑے کے پاؤں وغیرہ دنس جائیں، یا شور زمین ہو، کوئی سیلابی جگہ ہو، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک سنگلاخ جگہ ہو، پہاڑ ہوں، چٹانیں ہوں، تو اس میں گھوڑا دنس جائے اور ساری ٹانگوں سمیت، تو یہ بہت بڑی غیر معمولی بات ہے۔
جو انسان کے مشاہدہ کے بھی برخلاف ہے اور انسان کی عقل کے بھی ماورا چیز ہے۔ تو سراقہ بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے خلاف کوئی بد دعا کی ہے، تو لہٰذا آپ دعا کرو، میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی لا یخشی۔ آپ دعا کرو کہ میں اس مصیبت سے نکل جاؤں تو میں پیچھے جا کے آپ کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہیں دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس کو اس مصیبت سے نجات ملی اور اس کا گھوڑا اور یہ خلاصی پا گئے، اور یہ وعدے کا پکا تھا، صادق القول آدمی تھا، کردار اور کریکٹر کا بندہ تھا۔ دیکھیے نا، بندہ حالت کفر میں بھی ہو لیکن اس کو صاحب القول ہونا چاہیے، راست باز ہونا چاہیے، اور کریکٹر اور کردار کا آدمی ہونا چاہیے، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں مینرز ہونے چاہیے۔ تو عرب کے لوگوں میں یہ تو بڑی چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آج بھی اگر آپ مشاہدہ کرتے ہیں، میں نے تو کوئی اقوام عالم کا مطالعہ نہیں کیا، یعنی مطالعہ وہ جو آپ مشاہداتی مطالعہ کہتے ہیں کہ میں نے مختلف بلاد کا سفر کیا ہو، لیکن جو کتابوں وغیرہ میں پڑھتے ہیں اور دوسرا جو اخبار سے ہم دیکھتے ہیں، تو آج بھی آپ کو یہ عرب کی سرزمین میں لوگ زیادہ کریکٹر کے لوگ ملیں گے اس اعتبار سے، اگرچہ ان میں بہت تنزل آیا ہے، بڑا انحطاط آیا ہے، بڑی ان کی جو آداب ہیں، جو ان کی روایات ہیں، ان میں بڑا اضمحلال ہوا ہے، لیکن بہرحال باقی پوری دنیا سے جب آپ ان کا تقابل کریں گے تناسب کے اعتبار سے، تو آپ کو وہاں پر لوگ اکثر جو ہے وہ اصحاب القول ملیں گے۔ تو اس نے اپنی بات کا پاس رکھا، یہ واپس گیا، جو بھی تلاش کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ان کو کہتا تھا کہ میں آگے تک دیکھ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ بعد میں یہ سراقہ بن مالک بن جوشم، جو ایک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کو پکڑنے کے لیے یا قید کروانے کے لیے یا جانی نقصان کے لیے آپ کے پیچھے آیا تھا، اور انعامات کی لالچ میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں دین اسلام کی محبت کو ڈال دیا، اور یہ شخص مسلمان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہو کے جنت کے مہمان بن گئے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ سراقہ بن مالک ہیں۔ فقام سراقہ بن مالک ابن جوشم، سراقہ بن مالک بن جوشم کھڑے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ اگر میں پہلے جان لیتا جو میں نے بعد میں جانا ہے تو میں ہدی اپنی قربانی کے جانور اونٹ ساتھ ہانک کر نہ لاتا، بلکہ مکہ پہنچتا، یہاں آ کر قربانی خریدتا اور عمرہ کر کے حلال ہو جاتا، احرام کی نیت سے دستبردار ہو جاتا، اور پھر 8 ذوالحجہ کو جو آگے آ رہا ہے میں حج کے لیے دوبارہ تلبیہ کہتا اور جا کے منا اور عرفات و مزدلفہ اور منا میں حج کے مناسک جو 5 دن پر محیط ہیں وہ پورے کرتا، تو اس میں آسانی ہوتی۔ بہرحال اب تو میں ہدی کے جانور لے آیا ہوں، تو جب ہدی ساتھ ہے تو اب عمرہ کر کے حلال نہیں ہو سکتے، صفا مروہ کی سعی کر کے اب بال نہیں مڈوا سکتے، اور احرام سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، یہ جو لفظ بولتے ہیں نا احرام کھولنا، یہ لفظ مجھے بڑا ثقیل لگتا ہے، مجھے میرا دل نہیں کرتا میں اپنی زبان سے نا اس کو ادا کروں، تو میں اس کے لیے بولتا ہوں احرام کی نیت سے دستبردار ہو جانا یا حلال ہو جانا، یہ لفظ زیادہ اچھا ہے۔ وہ لفظ بھی برا نہیں ہے لیکن میری طبیعت اس کو، ہاں، میری طبیعت اس سے مانوس نہیں ہوتی کہ میں احرام کھول دینا، بھائی کیا لفظ ہے احرام کھول، بھائی آپ کہو کہ حلال ہو جانا، ٹھیک ہے، حلال ہو جانا۔ اچھا جی، سراقہ بن مالک بن جوشم کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
अली आमिना हादा अम लि अबदिन, क्या ये रुखसत या उम्रा हज में दाखिल हो गया? जो शख्स आए, हदी का जानवर साथ अगर नहीं लाया तो वो तवाफ करे, साई करे, बाल मुंडवाए और हलाल हो जाए। अली आमिना हादा, क्या हमारे इस साल के लिए है ये वाली रुखसत, अम ले आबादिन, या हमेशा के लिए है? फशब्बा का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीक दी असाबियाहु, अपनी उंगलियों में, वाहिदतन फिल उखरा, यानी एक उंगली को दूसरी उंगली में दाखिल किया, उंगलियों को उंगलियों में दाखिल किया, उनके दरमियान तशबीक दी। वकाला, और कहा, दखलतिल उम्रतु फिल हज, जिस तरह ये दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर आप दाखिल करते हैं, जैसे एक दूसरे के अंदर दाखिल होके तशबीक वाली सूरत बन जाती है, एक दूसरे के साथ जम हो जाती हैं, ऐसे ही क़यामत तक के लिए और हमेशा के लिए उम्रा हज में दाखिल हो गया। दाखलतिल उम्रतु फिल हज, उम्रा हज में दाखिल हो गया। मर्रतैन, आपने ये बात दो दफा इरशाद फरमाई। वो जो उन्होंने कहा था ना अली आमीना हाजा, उसका जवाब दिया ला, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे इस साल के लिए सिर्फ है, बल्कि ले अबादिन अबादिन, बल्कि हमेशा हमेश के लिए। वक़ादिमा, यहाँ से हमारा नया सबक है। वक़ादिमा अलीयुम मिनल यमन बेबुदनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाए। कादिमा जो है वो लाजिम है, जब ये बा के साथ मुताद्दी हो गया तो अब कादिमा बमाना अक़दामा, यानी लाना हो जाएगा। वक़ादिमा सामिया बाब है। वक़ादिमा अलीयुन, अली लाए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिनल यमन, यमन से, बेबुदनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान करने थे। फ़क़ाल लहू, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सैयदना अली को कहा, माज़ा क़ुल्त हीन फ़रज़तल हज्ज, तूने क्या कहा था जब तूने हज की नीयत की थी? यानी जब तू यमन से, ज़ाहिर है वो चले हैं, तो जो यमन का मीकात होगा उससे तूने वो यलमलम बनता है, तो जब आप यमन की जहत से आए हो हज की नीयत करके, और यमन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो आपने कुर्बान करने थे जानवर, वो ऊंट लेकर आए हैं, तो तूने क्या नीयत की? माजा कुलता, तलबिया कहते वक्त तूने क्या कहा था? हीना फरस्तल हज, जब तूने अपने ऊपर हज को फर्ज किया, मतलब जब तूने तलबिया कहा और हज की नीयत की, तो तूने उस वक्त क्या कहा था? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए सिना अली पर भी। काला कुल, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिल्लु, बाबे इफ़ाल से वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, मुज़ारे मरूफ, अहल्ला युहिल्लु, मैंने कहा था उहिल्लु, मैं तलबिया कहता हूँ, बिमा, उसके साथ, अहल्ला बिही रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके साथ आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबिया कहा है, यानी मेरी वही नीयत है। आप सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को तो मालूम नहीं था यमन में होते हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चलते हुए जुल हुलैफा से हज की कौन सी किस्म की नीयत फरमा रहे हैं, ये सैयदना अली के तो इल्म में नहीं था। तो उन्होंने अल्लाह ताला के इल्म गैब पर छोड़ते हुए कह दिया, ए अल्लाह, मैं तलबिया कहता हूँ उसी नीयत के साथ जो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत है, जो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत है वही मेरी नीयत है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबिया कहा, मेरा भी वही तलबिया है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की किस्म है, मेरी वही हज की किस्म होगी। मैंने कहा, ए अल्लाह, इन्नी उहिल्लु, बेशक मैं तलबिया कहता हूँ, बिमा, उसके साथ, अहल्ला बिही रसूल का, जिसके साथ तलबिया कहा तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आला, जब सैयदना अली ने ये कहा कि मेरी भी वही नीयत है जो आपकी नीयत है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, काला ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़इन्ना माई अल हदिया, बस बेशक मेरे साथ तो हदी है, कुर्बानी के जानवर हैं मेरे साथ, मैं साथ लाया हूँ। काला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अहदी, तू अपने हदी के जानवर ला
اور ان کو ساتھ لے کر چل، وَمْكُثْ حَرَامًا، اور تو محرم ہی رہ، فَلَا تَحِلَّ، پس تو عمرہ کر کے حلال مت ہو جا۔ جب تیری نیت میرے والی ہے اور قربانی کے جانور میں بھی ساتھ لے کے آیا ہوں اور آپ بھی قربانی کے جانور ساتھ لے کے آئے ہو، تو پھر فَأَهْدِ، تو اپنی ہدی لاؤ، وَمْكُثْ حَرَامًا، اور تم محرم ہی رہو، فَلَا تَحِلَّ، لہٰذا آپ صفا مروہ کی سعی کر کے بال منڈوا کے حلال نہیں ہوں گے۔ اعلیٰ راوی نے کہا، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں، فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ، پس تھا اس ہدی کے جانوروں کا تعداد، جماع کا معنی تعداد، فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِئَةً، پس تھی اس ہدی کی تعداد جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کے آئے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مدینہ سے لے کر آئے تھے، ان کی سارا کٹھی تعداد، یعنی ان کو جمع، کچھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ لے کے آئے، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مدینہ سے لے کے آئے تھے، تو ان سب کا جو جمع تھا، ان کی جماعت، ان کا کٹھی تعداد کتنی تھی؟ 100 ہو گئی۔ کچھ سیدنا علی لے کے آئے، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سب کی تعداد ملا کر 100 ہو گئی۔ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ، پس تھی اکٹھی تعداد اس ہدی کی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لائے تھے، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہدی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لے کے آئے تھے، ان کی اکٹھی تعداد کتنا ہو گیا؟ مجموعہ، جماع کا معنی کیا ہو گیا؟ مجموعہ، یا ان کی مجموعی تعداد، اس کی مجموعی تعداد اس ہدی کی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مدینہ سے لائے تھے، اس کی مجموعی تعداد کتنی ہوگی؟ 100 ہو گئی۔ قال، جابر کہتے ہیں، فحل الناس کلہم، فحل الناس کلہم، سارے کے سارے لوگ حلال ہو گئے، وقصروا، اور انہوں نے بال کٹوا دیے، منڈوا دیے، الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی کہاں پر؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پر آخری چکر طواف کا لگا کے مروہ پر پہنچے، 7 چکر پورے ہوئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ جس جس کے ساتھ ہدی ہے پس وہ محرم ہی رہے، اور جس کے ساتھ ہدی نہیں ہے وہ اپنے بال منڈوائے اور وہ احرام سے دستبردار ہو جائے اور وہ حلال ہو جائے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی ساتھ لے کے آئے تھے، کچھ قربانی کے اونٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے، ان کی بھی وہی نیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو راوی کہتے ہیں سارے کے سارے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو اپنی ہدی کا جانور وہاں سے ساتھ سفر میں نہیں لے کے آئے تھے، فحل الناس کلہم، سارے کے سارے لوگ عمرہ کر کے حلال ہو گئے، وقصروا، باب تفعیل سے پڑھیں گے، اور انہوں نے بال منڈوا دیے، کٹوا دیے، الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ومن کان معہ من ہدی، اور وہ لوگ جن کے ساتھ بھی ہدی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام وہ لوگ جو ہدی اپنی ساتھ لے کر آئے تھے، وہ عمرہ یعنی صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد وہ محرم ہی رہے، حلال نہیں ہوئے، احرام سے دستبردار نہیں ہوئے۔ باقی سب لوگ جن کے ساتھ ہدی نہیں تھی، انہوں نے صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے کے سارے فلیحل، وہ سارے کے سارے حلال ہو جائیں۔ تو جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کے سارے لوگ حلال ہو گئے، انہوں نے بال کٹوا دیے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ومن کان معہ من ہدی،
اور جس کے ساتھ کوئی بھی ہدی تھی، جو ہدی اپنی ساتھ لے کر آئے تھے۔ اچھا جی، یہ فما کانا لکھا ہوا ہے، یہ فما کانا ہوگا نہیں، فلما کانا ہوگا میرا خیال سے، یہ ہوگا فلما کانا یوم الترویہ تھی، جب ترویہ کا دن ہوا، 8 ذوالحج، 8 ذوالحج یوم الترویہ۔ فلما کان یوم الترویہ، اب دیکھیں حج کے مناسک شروع ہونے لگے، یہ عمرہ والا معاملہ وہاں پر ختم ہو گیا۔ 2 عمرے کی قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، ایک وہ جس کے ساتھ ہدی ہے، اور ایک وہ جس کے ساتھ ہدی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ ہدی ہے وہ محرم ہی رہے گا، جس کے ساتھ ہدی نہیں ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ یہ جس کے ساتھ ہدی نہیں ہے، یہ عمرہ ہو گیا، ان کا عمرہ ہو گیا، حلال ہو گئے۔ اب 8 ذوالحج تک، یوم الترویہ تک یہ حلال ہیں، ان کو کہتے ہیں متمتع، یہ حج تمتع کرنے والے ہیں۔ اور جس کے پاس ہدی ہے وہ عمرہ کر کے حلال نہیں ہوگا، محرم ہی رہے گا، اس کو کہتے ہیں قارن، اور اس کے حج کو کہتے ہیں حج قران۔ اور جس کے پاس ہدی نہیں ہے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا، اس کو کہیں گے متمتع، اور اس کے حج کو کہیں گے حج تمتع، باب تفاعل سے فائدہ اٹھانا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب عمرہ کا معاملہ مکمل ہو گیا۔ جن کے پاس ہدی نہیں تھی انہوں نے عمرہ مکمل کیا، بال منڈوائے، کٹوائے، اور وہ حلال ہو گئے۔ جن کے پاس صدی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے ساتھ حدی تھی وہ محرم ہی رہے، انہوں نے احرام جو ہے وہ احرام سے دستبردار نہیں ہوئے، احرام کی پابندیاں جوں کی توں ان پر باقی رہی۔ فلما کانا، یہ ما نہیں ہے جی بھائی، لما ہے۔ فلما کانا یوم الترویہ، پھر جب 8 ذوالحج کا دن ہوا، فلما کان یوم الترویہ، جب 8 ذوالحجہ کا دن ہوا، توجہوا الی منن، منا کی طرف متوجہ ہوئے سارے لوگ، چاہے وہ قارن ہو گئے چاہے متمتع ہو گئے، سب لوگ، کیونکہ اب حج کے مناسک شروع ہو رہے۔ توجہوا الی منن، سارے کے سارے متوجہ ہوئے منا کی طرف۔ فاحلوا بالحج، انہوں نے دوبارہ تلبیہ کہا حج کا یوم الترویہ کو۔ وراکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی یعنی قصواء پر سوار ہوئے، فصلی بها الظہر، اب یہ منا ہے، منا، فصلی بها الظہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں جا کے ظہر پڑھی، صلی بها الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یوم الترویہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھنے کے بعد وہاں سے کوچ کیا، تو منا پہنچ گئے، کوئی ظہر تک پہنچ گیا، کوئی ظہر سے پہلے پہنچ گیا، کوئی 10 بجے پہنچ گیا، 11 بجے پہنچ گیا، کوئی ظہر کے بعد پہنچ گیا، جس وقت بھی پہنچ گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے پہلے منا پہنچ گئے۔ فصلی بها الظہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہا، اس منا میں جا کے ظہر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، پھر فجر پڑھی، یہ کٹھی نہیں پڑھی، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا اور کتنی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ادا کی ہیں، یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو 8 ذوالحج ہے، 8 ذوالحج، اس کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ رات ہے 9 ذوالحج کی رات۔ 9 ذوالحج کی رات کو ہم کہیں گے یہ
عرفہ کی رات ہے، لیلۃ العرفہ، لیلۃ عرفات، عرفہ بھی کہتے ہیں عرفات بھی کہتے ہیں۔ یہ عرفہ کی جو رات ہے نا، 8 کے بعد جو آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عرفہ کی رات ہے یہ مینا میں بسر کی، ظہر عصر پڑھی، مغرب عشاء پڑھی، اور صبح پھر رات وہیں پر قیام کیا، اور پھر فجر کی نماز ادا کی۔ ثم مکث قلیلا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، حتی طلعت الشمس، یہاں تک کہ مینا میں سورج طلوع ہو گیا۔ یہ جو سورج طلوع ہوا ہے یہ 9 ذو الحج کا ہے جی، یہ یوم عرفہ ہو گیا جی۔ اب جی حج کا سب سے بڑا رکن، حج کا بنیادی رکن، بلکہ والحج جو العرفہ، وہ دن آ گیا ہے اور اس رکن کا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جا کے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور اگلے دن عرفہ کے صبح، عرفہ کے دن کی فجر بھی وہاں پر پڑھی۔ ثم مقت قلیلا، پھر تھوڑی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ہی ٹھہرے رہے، حتی طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّن شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِالنَّمِرَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمے کا حکم دیا، من شعر یعنی بالوں سے بنا ہوا، تضرب لہو بے نمرہ، جو نمرہ جگہ میں جس کو آپ مسجد نمرہ کہتے ہیں، وہ عرفات میں ہے، وہاں پر گاڑ دیا جائے، وہاں پر اس کو لگا دیا جائے۔ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّن شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِالنَّمِرَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بقبات، ایک خیمے کا، من شعر بالوں سے بنا ہوا، یعنی وہ جو اس کے خیمے کا میٹیریل تھا، تضرب لہو جو گاڑ دیا گیا یا لگایا جائے، بے نامرہ، نامرہ جگہ میں، فسارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، فنزل بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے چلے، کہاں پہنچے؟ عرفات۔ فنزل بها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ کے اترے اس خیمے میں، حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا، یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا، زالت الشمس، امر بالقصوى فرحلت له فاتا فاتا بطن الوادی فخاطب الناس وقال، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا، امر بالقصوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قصوہ اونٹنی کا حکم دیا، فرحلت، اس پر کجاوا کسا گیا، یعنی اس کو تیار کیا گیا، لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فاتا بطن الوادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے درمیان میں آگے، نمرہ عرفہ کی وادی کے درمیان میں آگے، فخاطب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، وقال، اور کہا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تمہارے خون، تمہارے مال تمہارے اوپر حرام ہے، کا حرمت یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں حرمت کی طرح، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں حرمت کی طرح، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، یا قدمی بھی پڑھ سکتے ہیں، خبردار، کل شیء من امر الجاہلیت، جاہلیت کے معاملے میں سے ہر چیز، تحت قدمی موضوع، میرے قدم کے نیچے روند دی گئی ہے، وَدِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، اور زمانہ جاہلیت کے جو خون تھے وہ بھی سارے کے سارے رائے گاں قرار دے دیے گئے، روند دیے گئے، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَعْظَمُ مِنْ دِمَائِنَا،
دم بن ربیعہ بن الحارث وکان مسترضعا فی بنی سعد فقتلہ حذیل، اور سب سے پہلا خون جسے میں آج رائے گاں قرار دیتا ہوں یا معاف کرتا ہوں، من دمائنا، اپنے خونوں میں سے، یعنی بنو ہاشم کے جو خون ہیں، جو قصاص ہیں، جو بدلہ ہے، جو قتل کا، سب سے پہلا خون جو میں اپنے یعنی بنو ہاشم کے اور اپنے خاندان کے خونوں میں سے قصاص میں جو معاف کرتا ہوں اور اس کو رائے گاں قرار دیتا ہوں، دامو ابن ربیعہ بن الحارث، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، وکان مسترضعا فی بنی سعد، وہ بنو سعد میں دودھ پلایا جا رہا تھا، فقتلہ حذیل، حذیل قبیلہ کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اس دودھ پیتے بچے کو۔ ورب الجاہلیت موضوع، زمانہ جاہلیت کا سود، موضوع آج رائے گاں قرار دیا جاتا ہے یا اسے رکھ دیا گیا ہے، معاف کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ وَأَوَّلُ رِبًا، اور سب سے پہلا سود، أَضَعُ مِن رِبَانَ، جو میں آج ختم کرتا ہوں، رائے گاں قرار دیتا ہوں اپنے سود میں سے، ربا عباس ابن عبد المطلب، اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، وہ سارے کا سارا رائے گاں قرار دے دیا گیا ہے یا معاف کر دیا گیا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، پس بے شک تم نے ان کو لیا ہے اللہ کی امان کے ساتھ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور تم نے ان کے عصمت کو حلال کیا ہے اللہ کے کلمے کے ساتھ، یعنی دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایجاب و قبول کے ساتھ اور اسلام کی روایت کے ساتھ۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور تم نے ان کی عصمت کو حلال کیا ہے اپنے لیے، بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، تمہارے لیے، علیہن، ان عورتوں پر لازم ہے، اللہ یعطئن فروشکم احدا تکرہونہ، یہ کہ وہ داخل نہ کریں تمہارے بستروں پر، احدن، کسی ایک کو، تکرہونہ، جسے تم ناپسند کرتے ہو، فَإِن فعلن ذَلِكَ، پس اگر وہ ایسا کریں وہ عورتیں، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، پس تم انہیں مارو ایسی ضرب جو زخم لگانے والی نہ ہو۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، یہ تو تمہارا حق ہو گیا ان کے ذمے کہ وہ تمہاری عزت، عصمت، چار دیواری اور اس بات کا خیال رکھیں کہ گھر میں کون آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، کس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، تو اس بات کا عورتوں نے خیال رکھنا ہے کہ بھئی شوہر، چاہے ان کا کوئی عورتوں کا ہو سکتا ہے کہ کوئی محرم رشتہ دار بھی ہو ماں باپ کے علاوہ، اور تو کوئی محرم رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، لیکن شوہر پسند نہیں کرتا، شوہر پسند نہیں کرتا، تو وہ پھر شوہر کی پسند کو دیکھنا ہے، گھر شوہر کا ہے، اس گھر کا جو مالک ہے، جو نگران ہے، جو مسئول ہے، جو ولی البیت ہے، جو صاحب الدار ہے، وہ شوہر ہے۔ لہذا شوہر کہتا ہے، اگرچہ اس میں کوئی قباحت نہ بھی ہو، لیکن شوہر کہتا ہے بھئی میں پسند نہیں کرتا کہ یہ لوگ ہمارے گھر میں ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں نا آج کے دور میں بھی، یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ بھئی مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ متدین آدمی ہے، متشرع آدمی ہے، اور صحیح العقیدہ شخص ہے، اس کی زوج بھی صحیح العقیدہ ہے، اور اس کی بیوی کے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو اگرچہ اس بیوی کے لیے ہو سکتا ہے محرم ہوں، لیکن وہ بدعقیدہ ہوں، اور یا ان کا جو ہے وہ کردار، کریکٹر ایسا نہ ہو جس سے بدنامی پیدا ہوتی ہے، وہ کوئی ایسے ناجائز کاروبار کرتے ہوں۔ میں مثالیں دے دیتا ہوں، مطلب ایک شخص ہے، وہ نہایت شریف آدمی ہے، اس کی جس خاتون سے شادی ہوئی ہے وہ نہایت شریفہ خاتون ہے اور معزز خاتون ہے،
لیکن اس کے فرض کرو بھائی ہیں یا اس کے کوئی اعزا و قارب ہیں اس خاتون کے، اور وہ مطلب سود کا لین دین کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے داڑتے ڈیرے داریاں کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، قبضے کرتے ہیں زمینوں کے اوپر، ان کی شہرت اچھی نہیں ہے، لوگوں کے لین دین کے معاملات ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اسی طرح ہو سکتا ہے وہ کوئی سمگلنگ کا کام کرتے ہوں، وہ سمگلنگ جو ناجائز ہوتی ہے، کوئی نشاور چیزوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہوں، تو یا پھر ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا یعنی حیا ان میں نہیں پایا جاتا، عقیدہ بھی ٹھیک ہو لیکن حیا ان میں نہ ہو، ان کی جو عورتیں ہیں، جو ان کی بچیاں ہیں، وہ ایسا لباس پہنتی ہیں، وہ ایسا ان کا جس کو کہتے ہیں کہ طریقہ کار ہے، تو یہ شخص ڈرتا ہے کہ بھی میرے گھر میں میری بیوی ہے، میری بیٹیاں ہیں جوان، تو یہ لوگ آئیں گے میرے گھر میں آنا جانا لگ رہے گا، تو یہ جو آ، غلط تربیت ہے، یہ میری بیٹیوں کے اندر بھی پنپنا شروع نہ ہو جائے، تو وہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ بھئی یہ لوگ میرے گھر میں نہیں آنے چاہیے، میں پسند نہیں کرتا، تو یہ مطالبہ شوہر کا بالکل جائز ہے، اس موقع پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ شوہر قطع تعلقی کا حکم دے رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم دے رہا ہے۔ یہ تو میں نے وہ مثالیں دی جہاں پر واضح طور پر جو اس خاتون کے رشتہ دار ہیں، وہ کسی معصیت کے اندر مبتلا ہیں یا ان کا معاشرت اچھی نہیں ہے، ان کا کردار کریکٹر اچھا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو، ایسا نہ بھی ہو، وہ ظاہری طور پر کوئی ایسا نہ ہوتا ہو، تو پھر بھی اگر شوہر کہتا ہے کہ بھئی تمہارے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ وہ ہمارے گھر میں ہیں، تو وہ عورت کہہ دے ٹھیک ہے جی، آپ میرے سر کے تاج ہیں، جیسا کہیں گے آپ ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، آگے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس شوہر کو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بہت زیادہ سختی نہ کر رہا ہو، تعصب کا مظاہرہ نہ کر رہا ہو، وہ الگ بات ہے، اس پہ پھر شوہر کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کے بڑے، اس کے باپ، اس کا بھائی، اس کے سسر، اس کی ساس، اس کی بیوی خود اس کو سمجھا سکتی ہے کہ یہ قطع تعلقی جائز نہیں ہے، کوئی ایسی شرعی قباحت بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ لیکن اگر وہ منع کر رہا ہے اور اس میں آپ کو کوئی قباحت نظر نہیں بھی آتی، اس کے باوجود وہ منع کر رہا ہے، تو پھر عورت کا یہی حق بنتا ہے، یہی اس کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ اچھا جی۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، اور تمہارے لیے یعنی تم مردوں کا یہ حق ہے، علیہن ان عورتوں پر، اللہ یؤتین، یؤتین، اللہ یؤتین، کہ وہ داخل نہ کریں، فروشکم تمہارے بستروں پر، احدن کسی ایسے شخص کو، تکرہونہ جسے تم ناپسند کرتے ہو، فَإِن فعلن ذَلِكَ، پس اگر وہ ایسا کریں۔ اب دیکھیں یہ جو اشارہ ہے نا، یہ اشارہ جو ہے وہ مطلب بے حیائی کی طرف ہے، کیونکہ آگے ضرب کا ذکر ہے نا، یہ مطلق جو میں نے مثالیں بیان کی ہیں اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے کہ مطلب ایک شخص ہے بھی غیر محرم اور شوہر کی غیر موجودگی میں گھر میں اس کا آنا بالکل ممنوع ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ اگر وہ عورت کو منع کرتا ہے بھئی آپ میرے گھر کی ساری عزت عصمت آپ کی وجہ سے ہے، تو اس کو آپ نے بحال رکھنا ہے، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ غیر محرم گھر میں نہیں آنا چاہیے میری غیر موجودگی میں، جب میں موجود ہوں ٹھیک ہے آئے گا، میں اس کو بیٹھک میں، مہمان خانے میں، ضیافت خانے میں بٹھاؤں گا، اس کے ساتھ بات کروں گا، لیکن میری غیر موجودگی میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ اس سے زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ شدید تر ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر داخل نہ کریں کسی ایسی شخص کو، تکراہوں نہ ہو جسے تم یقیناً ناپسند کرتے ہو، فَإِن فعلن ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کرتی ہیں، فَاضْرِبُوهُنَّ، تو تم ان کو مارو، ضربن ایسی ضرب، غیر مبرحین، جو زخمی کرنے والی نہ ہو، شدید چوٹ، بھئی ہاتھ ہی توڑ دو، بازو توڑ دو، ٹانگ توڑ دو، اس کا ناک کی ہڈی توڑ دو، اس کے مطلب یہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر معاملہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے جو کہ انسان کی بالکل غیرت نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اس عورت کو الگ کر دو اپنے سے، پھر معاملہ ختم کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے قتل و قتال کرنے کی اور اس طرح کی چیزیں، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اچھا، وہ ایک شخص نے آ کے پوچھا نا
ہلال بن امیہ تھے شاید. تو آگے کہا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور اسی کے بارے میں سورہ نور کے اندر وہ لیان کی آیات بھی نازل ہوئی تھی. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں ایسا معاملہ دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ اس شخص کو قتل کر دے گا تو قصاص میں آپ قتل کر دو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو کہا کہ 4 گواہ لے کے آئے. تو کہا یا رسول اللہ، کوئی اپنے گھر میں ایسا معاملہ دیکھتا ہے تو 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا، تو مطلب یہ تو بہت ہی اس کے لیے ایک ہزیمت والی بات ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کے لیے ذلت کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اللہ کی کتاب تو قصاص ہے اور 4 گواہ چاہیے. تو پھر یہ آیت کریمہ لیان والی آ گئی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیویوں کے اوپر اس طرح کا ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ 4 گواہ نہیں 4 قسمیں اٹھائیں گے، 4 گواہیاں دیں گے اللہ کی قسم کے ساتھ، اور 5ویں دفعہ کہیں گے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر یہ الزام لگانے میں وہ جھوٹا ہو. تو عورت اگر اس کی 4 قسموں اور 5ویں جو ہے وہ لعنت کے بعد عورت خاموش رہتی ہے اور اس وہ جرم کا اقرار سمجھا جائے گا، پھر اس عورت کو رجم کر دیا جائے گا. لیکن اگر وہ کہتی ہے بھائی یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، تو پھر وہ بھی اسی طرح چار چار گواہیاں دے گی اللہ کی قسم کے ساتھ، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر یہ شخص مجھ پر الزام لگانے میں ان کان من الصادقین، اگر یہ سچوں میں سے ہوا. تو پھر ان کے درمیان اسی وقت جدائی ہو جائے گی بغیر طلاق کے. تو وہ الگ معاملہ ہے. والا ہن مطلب یہ ہے کہ مطلب شدید چوٹ لگانے والی نہیں، یہ اصل میں نا تادیب ہے، اس کو کہتے ہیں تادیب، ادب سکھانے والی بات. کبھی ایسی کوئی بے حیائی فاشی وغیرہ اریانی ایسی چیز نہیں ہوئی. صرف یہ کہ اس نے کہا تھا کہ بھائی غیر محرم میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے. وہ آگے دیکھتا ہے گھر میں مہمان خانے میں کوئی غیر محرم بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہ میں نے منع کیا ہے گھر میں نہیں اس طرح کے لوگ آنے چاہیے. اگر میں گھر میں نہیں ہوں کوئی آ کے پوچھتا ہے، چاہے وہ میرا دوست ہے عزیز ہے رشتہ دار ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا ہے براہ راست. ٹھیک ہے آپ نے اس کو اکرام کیا، آپ دروازے سے اس کو کہیں کہ بھائی میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، یا گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، یا گھر میں کوئی بھی بوڑھی خاتون نہیں ہے جن کے لیے پردے کے وہ احکام نہیں ہوتے. تو آپ اس کو کہیں جی وہ اتنے بجے آ جائیں گے، یہ ان کا فون نمبر ہے، آپ ان سے رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے. تو پھر بھی وہ دیکھتا ہے کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اس کو غصہ آتا ہے. تو تادیب کے لیے ادب سکھانے کے لیے وہ اس کو کوئی تھپڑ چھپڑ لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہی مطلب ہے اس کا. ہاں. اللہ اکبر. والا ہننا، اور ان عورتوں کے لیے ہے. پہلے مردوں کا حق بیان کیا نا، تو اب عورتوں کا بھی حق بیان ہو رہا ہے. اسلام عدل کے ساتھ چلتا ہے. والا ہننا، ان عورتوں کا حق ہے، علیکم تم پر، رزق ہننا، ان عورتوں کے لیے ہے تمہارے ذمہ لازم، رزق ہننا ان کا کھانا پلانا، و کسوت ہننا ان کا لباس، بالمعروف معروف طریقے سے. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، تحقیق میں نے تم میں ایسی چیز چھوڑی ہے، لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اِنِ اعْتَصَمْتُم بِهِ، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. کتاب اللہ، وہ جو میں نے چیز چھوڑی ہے، ہوا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. فما انتم قائلون، یہ بڑے رکت امیز الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وقت ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ، تحقیق میں ایسی چیز تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، یا ایسی چیز میں نے تم میں چھوڑ دی ہے، ما لن تضلوا بعدہ، جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ان اعتصم، ہاں شرط ہے، شرط یہ ہے ان اعتصمتم بہ، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس پر عمل کرو، اس کو سمجھو، اس کو نافذ کرو. وہ کیا ہے؟ ہوا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے. وانتم تسالون عنی، اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. فما انتم قائلون، پس کیا کہنے والے ہو تم میرے بارے میں، کیا اللہ کو گواہی دو گے؟ سبحان اللہ. قالو، صحابہ نے کہا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے تبلیغ فرما دی، وادیت، اور آپ نے امانت کو ادا کر دیا،
ونصحت، اور آپ نے انسانیت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ قال باصبعه السبابہ یرفعها الى السماء وینکتها الى الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا قالا کے ساتھ نا اگر ید کا لفظ آئے یا اسبا ان کا لفظ آئے تو قالا کا معنی ہوتا ہے اشارہ، یہ یاد رکھنا ہے، اشارہ یشیر۔ فقال باصبعه السبابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنی سبابہ انگلی کے ساتھ، یرفعها الى السماء، آسمان کی طرف اس کو اٹھاتے ہوئے، وینکتها الى الناس، اور اس کو لوگوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے۔ قال، آپ نے یہ بات کہی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جائے، اے اللہ تو گواہ ہو جائے، اے اللہ تو گواہ ہو جائے، 3 مرات، 3 دفعہ کہا، ثم اذن بلال، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، ثم اقام، پھر انہوں نے اقامت کی، فصلی الظہر، یہ اب عرفات کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم اقام، پھر سیدنا بلال نے اقامت کی، فصلی العصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے ساتھ وہیں پر ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ 2 اقامت سے مراد ایک ظہر کی اقامت اور ایک عصر کی اقامت۔ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، اور ان دونوں کے درمیان کوئی سنتیں، رواتب، نوافل کچھ نہیں پڑا۔ ثم راکبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو گئے، حتی اتی الموقف، یہاں تک کہ وقوف کی جگہ پہ آ گئے، موقف یعنی وقوف کی جگہ۔ فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی، قصوہ اونٹنی کے پیٹ کو لگا دیا الى الصخرات، چٹانوں کی طرف، وجعل حبل المشاط بین یدیہ، یہ جگہ کا نام ہے حبل المشاط۔ حبل المشاط جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے رکھا، واستقبل القبلۃ، اور قبلہ کی طرف رخ کیا، فلم یزل واقفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کیے ہوئے رہے، یعنی وہیں پر ٹھہرے رہے، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، کہاں؟ عرفہ میں۔ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج غروب ہو گیا عرفہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ کو اپنے پیچھے سوار کیا قصواء پر، وَدَفَعَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ نے کوچ کیا، دفع کوچ کیا، واپس لوٹے۔ اتل مزدلفہ آئے گا آگے اگر میں بولیں، حتی اتل مزدلفہ تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچ گئے، فصلی بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ کو اپنے پیچھے سوار کیا، ودافع، اور وہاں سے کوچ کیا، حتی اتل مزدلفہ تھا، یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچ گئے، فصلی بها المغرب والعشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں، ضمیر مزدلفہ کی طرف لوٹے گی، وہاں پر مغرب اور عشاء کی جمع کر کے دونوں نمازیں پڑھی، بے اذان واحد، ایک اذان کے ساتھ، و اقامتین، اور 2 اقامت کے ساتھ، مغرب کے لیے الگ اقامت اور عشاء کے لیے الگ اقامت۔ وَلَمْ يُسَبِّحْ، باب تفعیل ہے بھائی، نماز کے باب میں جب سبح یسبح تسبیح بولا جائے تو اس سے مراد نفل ہوتا ہے، لم یتنفل۔ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز، سنتیں وغیرہ ادا نہیں کی۔ ثم اضطجع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، یعنی سو گئے، حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، اب ہو گیا جی 10 ذوالحج کی صبح، یوم النحر، یوم النحر کی صبح ہو گئی، حتی طلع الفجر، فجر طلوع ہو گئی، فصلی الفجر حین تبین له الصبح، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی مزدلفہ میں، حین تبین له الصبح، جب آپ کے لیے صبح خوب واضح ہو گئی، بے اذان و اقامت، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ،
ثم ركب القصواء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصواء اونٹنی پر سوار ہوئے، حتی اتی المشعر الحرام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کو پہنچے، جگہ کا نام ہے، فاستقبل القبلۃ ودعاہ وکبرہ وحللہ ووحدہ فلم یزل واقفا حتی اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما حتی اتی بطن محصر۔ اچھا جی، یہ مشعر حرام جو ہے نا یہ مزدلفہ میں ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آئے، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، عرفات سے چلے، وہاں پر عرفات میں سورج غروب کیا، غروب شمس تک وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے کوئی شخص عرفہ سے نکل گیا، اس کا عرفہ کا وقوف پورا نہیں ہوا، اس کا رکن نہیں ہوا۔ یاد، غروب آفتاب یہ عرفہ میں شرط ہے، غروب آفتاب ہو گیا تو پھر نمازیں مغرب یا عشاء، اگرچہ مغرب کا وقت ہو گیا تو وہاں پر پھر مغرب نہیں پڑھنی، بلکہ چاہے آپ تاخیر سے بھی وہاں سے نکل رہے ہیں، سنت یہ ہے، کیونکہ عشاء کا نماز کا وقت تو ایک قول کے مطابق نصف اللیل تک ہے جو راجح قول ہے، اور ایک شوافی کے نزدیک تو فجر تک ہے عشاء کا وقت، تو عشاء کا وقت بہت ممتد ہے، لہٰذا آپ نے مغرب عشاء چاہے آپ 10 بجے پہنچے، 11 بجے پہنچے، 12 بجے پہنچے، آپ نے آگے مزدلفہ میں ہی پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا اب تو مغرب کو کافی وقت ہو گیا اور فلاں ہو گیا تو رستے میں پڑھ لیں، نہیں، مزدلفہ میں ہی آ کے پڑھیں گے، کیونکہ مغرب عشاء کٹھی پڑھنی ہے۔ تو اگرچہ مغرب کا وقت جا رہا ہے، عشاء کا وقت تو بہت ممتد ہے، وہ آدھی رات تک کے کام، ٹھیک ہے، تو آپ آدھی رات تک بھی پہنچے تو مزدلفہ میں آ کے پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں آئے، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، ایک اذان دی اور دو اقامت کے ساتھ، اور ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی، یعنی مغرب کی سنتیں نہیں پڑھی، عشاء کی سنتیں وغیرہ نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، سو گئے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، سوری فجر طلوع ہو گئی، یعنی فجر صادق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبح کی نماز ادا کی، فجر کی۔ اچھا، ثم ركب القصواء، پھر قصواء اونٹی پر سوار ہوئے، حتی اتی المشعر الحرام، مشعر حرام پر آئی، یہ بھی مزدلفہ میں ہی ہے، یعنی مشعر حرام کے پاس آئے، قبلہ کی طرف رخ کیا، فدعاہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وکبرہ، اللہ کی بڑائی بیان کی، وحللہ، لا الہ الا اللہ کہا، ووحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یعنی جو بھی اللہ کی وحدانیت کے کلمے ہیں وہ کہیں۔ فلم یزل واقفا، مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں آپ ٹھہرے رہے، دعا کرتے رہے، توحید بیان کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کہتے رہے، اللہ اکبر کہتے رہے، حتی اسفر جدا، ترجمہ غور کر لینا جی، حتی اسفر جدا، یہاں تک کہ آپ نے خوب روشنی کر لی، حتی اسفر جدا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب روشنی دیکھ لی، یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی، فدفع قبل ان تطلع الشمس، خوب روشنی ہو گئی لیکن سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا تھا، فدفع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشعر حرام سے، مزدلفہ سے منا کی جانب کوچ کیا، قبل ان تطلع الشمس، خوب روشنی ہونے کے بعد، خوب صبح طلوع ہونے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کیا، واردف الفضل ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات سے چلے تھے تو اسامہ بن زید کو پیچھے سوار کیا تھا، جب اگلے دن فجر کے بعد دعا کرنے کے بعد، خوب روشنی کرنے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے لیے چلے مزدلفہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے پیچھے سوار کیا، حتی اتی بطن محصر، یا محصر بھی پڑھتے ہیں، وادی محصر کے پیٹ میں آگے، فحرق قلیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو حرکت دی، ایڑ لگائی اس کو، تیز بھاگے تھوڑی سی، ثم سالک الطریق الوسطی، پھر آپ درمیانی راستے سے نکلے،
التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرک قلیلا، تھوڑا سا اپنی سواری کو تیز کیا، ثم سالک الطریق الوسطی، درمیانی راستے سے نکلے، التی وہ راستہ، تخرج علی الجمرۃ الکبریٰ جو بڑے جمرہ، جمرہ عقبہ اس کو کہتے ہیں، جمرہ عقبہ پر جا کے جو راستہ نکلتا ہے، حتی اتی الجمرۃ التی عند الشجرۃ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جمرہ کے پاس آ گئے جو درخت کے پاس ہے، فرماها بسبع حصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 کنکریاں ماری، یکبر مع کل حصات منہا، ان میں سے ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، تکبیر کہتے، مثل حصل حذف، ایک جو حذف، یہ انگلی جو ہے نا انگوٹھے اور جو بڑی انگلی ہے ان کے درمیان میں رکھ کر نا انگلی کو شہادت کی انگلی سے پیچھے سے ایسے اس کو ہٹ کرتے ہیں تو جاتی ہے، میں وہ حصل حذف جو ہے نا کہیں سے تصویر ملی تو آپ کو بتا دوں گا۔ چلیں یہیں تک رکھیں، پھر انشاءاللہ یہ مسئلہ تو آگے طویل ہے۔ آج کیا پڑھا ہے جی؟ عمرہ، حج میں داخل ہو گیا۔ اچھا، پھر عمرہ کے اعتبار سے 2 لوگ ہیں، ایک قارن ہے اور دوسرا کیا ہے؟ ساتھ ساتھ بولیں، مجھے تو لگ رہا ہے کلاس میں کوئی ہے ہی نہیں۔ دوسرا کون ہے؟ متمتع۔ متمتع۔ ہاں، اب قارن کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا شرط ہے؟ وہ اپنی ہدی لے کے آئے گا، حدیث ساتھ لے کے آئے۔ ہاں، حدیث ساتھ لائے۔ اچھا، پھر یہ صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد یہ کیا رہے گا؟ محرم، حرم، حلال نہیں ہوگا۔ اور متمتع کے لیے کیا ہے؟ جو حدیث ساتھ نہ نہ لایا، لائے۔ نہ لائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سعی کرنے کے بعد یہ کیا کہے گا؟ یہ یعنی حلق احرام سے دستبردار ہو جائے۔ کروا دے گا اور یہ حلال ہو جائے گا۔ حلال ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا متمتع، یہ ہو گیا قارن۔ اب قارن نے محرم ہی رہنا ہے، کب تک محرم رہنا ہے؟ آگے آ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں، یہ 10 ذوالحج کو قربانی نحر کرنے تک اس نے محرم ہی رہنا ہے، یعنی اپنے میقات سے چلا تھا 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، 5 دن پہلے، جتنے بھی دن پہلے، جب سے اس نے احرام کی نیت کی تھی 10 ذوالحج قربانی نحر کرنے تک یہ بندہ محرم ہی ہے، اور احرام کی پابندیاں اس پر ساری کی ساری جوں کی توں موجود ہیں۔ اچھا، متمتع کا کیا معاملہ ہے؟ یہ آیا 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں، جب بھی پہنچا آ کے میقات سے بیت اللہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، صفا مروہ کے 7 چکر لگائے، حلق کیا اور یہ حلال ہو گیا۔ اب یہ 8 کو دوبارہ تلبیہ کہے گا تو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے منا چلا جائے گا۔ اور کیا حلق بھی کرے گا؟ حلق تو کرے گا نا، حلق کرے گا تو ہی احرام سے یہ آزاد ہوگا نا۔ حلق تو شرط ہے عمرہ کے لیے، تو عمرہ مکمل ہو گیا تو حلق شرط ہے، یعنی اگر آپ عمرے کے 4 ارکان بیان کریں نا، کسی بھی شخص کو سمجھانا عمرہ کیا چیز ہے، تو کہیں ایک احرام یعنی تلبیہ کہنا میقات سے، دوسرا طواف کرنا، اور تیسرا صفا مروہ کی سعی کرنا، اور چوتھا کام حلق ہے۔ یہ بنیادی رکن ہے عمرہ کا، یہ 4 چیزیں ہیں، وہ 2 رکعتیں جو پڑھنی ہے وہ طواف میں ہی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو چوتھا بنیادی رکن ہے عمرہ کا جی۔ صرف قارن جو ہے چونکہ وہ ابھی تک حالت احرام میں، چونکہ حالت احرام میں جب تک آپ محرم ہوتے ہیں بال کٹوانا مڈوانا منع ہوتا ہے، تو چونکہ قارن نے بھی رہنا ہی محرم ہے لہٰذا وہ حلق نہیں کروا سکتا، تقصیر بھی نہیں کروا سکتا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ کیا پڑا جی؟ یوم ترویہ کسے کہتے ہیں؟
کسے کہتے ہیں یوم ترویہ؟ پانی پلانے کا دن۔ ٹھیک ہے، آپ لغت بتا رہے ہیں، میں یعنی کس کس دن کو کہتے، تاریخ کیا ہوتی ہے؟ 8 ذی الحجہ۔ ہاں، 8 ذوالحجہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ذوالحجہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ یوم ترویہ۔ اچھا، حج کے مناسک اس دن شروع ہوتے ہیں، مناسک حج یوم الترویہ کو شروع ہوتے ہیں، 8 ذوالحجہ۔ اس دن تمام حجاج نے جہاں پر بھی وہ ہیں، عام طور پہ مکہ کے ہوٹلز میں ہوتے ہیں، لیکن آج کل جتنا رش ہوتا ہے، جتنی ازدحام ہے، جتنے لوگ ہیں، تعداد ہیں، تو 1-2 دن پہلے ہی مینا کے مضافات میں ان کو کمپنیاں لے جاتی، کوئی حرج نہیں ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، اصل جو مسنون ہے، ظاہر ہے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ایز اٹ از اسی طرح کیا جائے گا تو اس کو ہم مسنون کہیں گے، اور دوسرا عمل جو جائز ہو، درست ہو، لیکن وہ مطلب کچھ لوگ جو ہے وہ 7 ذوالحج کو ہی ان کو منا کے کمپنیاں اور حکومت اور جو بھی ان کا انتظام ہے لے جاتے ہیں، تو سب کے سب لوگ ایک دن میں جائیں گے تو ویسے ہی بڑا رش ہو جاتا ہے، وہاں پر گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، پیدل لوگ اور دوسرے معاملات، تو لہٰذا ان کو انتظام کرنا پڑتا ہے۔ مطلب 20-30-40 لاکھ لوگ اگر حج کرتے ہیں تو اتنے بڑے مجمع کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو بہرحال 8 ذوالحج کو، بہرحال جو پہلے چلا گیا، جب بھی چلا گیا منا کے تو کوئی حرج نہیں ہے پہلے جانے میں بھی انتظامی طور پر۔ ہاں، مسنون کیا ہے کہ 8 کو آپ مکہ سے یا جہاں پر بھی ہیں وہاں سے آپ چلیں گے اور منا پہنچیں گے۔ منا جا کے کیا کرنا ہے؟ ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، اگلے دن فجر کی نماز وہاں پڑھ کے سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد وہاں سے کوچ کریں گے اور عرفات آ جائیں گے۔ عرفات میں آ کے کیا کرنا ہے بھائی؟ وقوف کرنا ہے۔ کیا عبادت ہے؟ بس زور اثر کی نماز ادھر پڑھنی ہے آپ نے۔ اگر زور اثر کے بعد آپ پہنچتے ہیں تو زہر اثر کی نماز پڑھنی ہے، شام تک کیا کرنا ہے؟ بس ٹھہرنا ہے ادھر، اور کچھ نہیں کرنا۔ مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، نہ کوئی وہاں نوافل ہیں، نہ کوئی زائد نماز ہے، نہ کوئی یہ ہے کہ فلاں ذکر کرنا ہے، فلاں ذکر، بس دعا کرنی ہے، بس قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 گھنٹے، جتنا بھی وقوف کسی کا بنتا ہے، تو وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اسی دن خطبہ حج بھی ہوتا ہے مسجد نمرہ میں۔ اچھا جی، خطبہ حج بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ خطبہ حج یعنی سننا اگر ممکن ہو تو ظاہر ہے اس کو سنا جائے گا۔ اچھا، تو اس کا ظاہر ثواب ہے، یہ عید کے خطبہ کے ایک طرح سے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور عرفہ بھی آپ کو پتہ ہے عید کا دن ہے، پتہ ہے کسی کو؟ وہ عرفہ بھی عید کا دن ہے۔ اچھا جی، حجاج کے حق میں اسی لیے اس کا روزہ رکھنا مشروع نہیں ہے، غیر حجاج کے لیے جو ہے نا اس کا روزہ رکھنا مشروع ہے۔ وقوف عرفہ کب تک ہے جی؟ جو فقہی مسئلہ سمجھنا ہے، وقوف عرفہ کب تک ہے؟ مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک۔ ہاں، غروب آفتاب تک۔ اگر کوئی شخص 12 بجے دن کو عرفہ پہنچ گیا، ٹھہرا رہا، سورج غروب ہوتا ہے 6:05 پر، وہ شخص 5:30 پہ عرفہ سے نکل گیا تو کیا اس کا وقوف ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، اس کا وقوف عرفہ نہیں ہوا جی۔ غروب آفتاب تک یہ شرط ہے، غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اب اگلا سوال ہے جی، ایک شخص کسی وجہ سے رش میں پھنس گیا، ازدحام میں پھنس گیا، سورج غروب ہونے تک وہ عرفہ پہنچ ہی نہیں سکا، سورج غروب ہو گیا ابھی تک وہ عرفہ ہی نہیں پہنچا، تو 10 کا دن کا تو 9 کا دن تو ختم ہو گیا، اب تو سورج غروب ہونے کے بعد 10 ذوالحجہ کا دن شروع ہو گیا۔ اب اس شخص کا کیا حکم ہے جی؟ سورج غروب ہو گیا اور وہ ابھی تک عرفہ نہیں پہنچا، رات ہو گئی، اب کیا کرے گا وہ؟
بتائیں جی. ہاں جی بتائیں. اس پہ دم آئے گا سر؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا یہ مسئلہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ جب ہم نے کہا کہ وقوف عرفہ کا وقت یہ مکمل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے غروب آفتاب تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب پہلا جس کو کہتے ہیں نا، کیا کہنا چاہیے، کوئی مناسب لفظ. ہاں پہلی انتہا ہے عرفہ کے وقوف کے پورا ہونے کی. لہٰذا جو شخص غروب آفتاب سے پہلے نکل جاتا ہے تو اس نے وقوف عرفہ اس کا نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا. لیکن اگر کوئی شخص سورج کے غروب ہونے تک ہی عرفہ نہیں پہنچا، رات ہو گئی، اب وہ کیا کرے گا؟ بھائی وقوف عرفہ کا وقت کب تک وقوف عرفہ ہو سکتا ہے؟ ساری رات. یہ جو 10 کی رات ہے نا، یہ ساری وقوف عرفہ کی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ مسئلہ بتانا ضروری تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ غروب آفتاب تک عرفہ ہے، اس سے پہلے نہیں وہ عرفہ سے جا سکتا. تو جو شخص غروب آفتاب تک تو ابھی عرفہ پہنچا ہی نہیں ہے، کوئی شاہ کے وقت پہنچ رہا ہے، رات کو 9 بجے پہنچ رہا ہے، 10 بجے پہنچ رہا ہے، 12 بجے پہنچ رہا ہے، کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، رستے میں پھنس گیا، رستہ بھول گیا، رستے میں اس کو کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یا پھر کوئی ایسا شخص ہے وہ جس کو عرفہ سمجھ رہا تھا وہ عرفہ تھا ہی نہیں، وہ ساری دن اس نے وہیں پر گزار دیا، بعد میں اس کو پتہ چلا، کسی نے بتایا بھائی یہ تو عرفہ کی حدود سے باہر ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہو. تو اب جب وہ جائے گا تو اب رات کے 9 بج گئے ہیں، 10 بج گئے ہیں، سورج غروب ہو چکا ہے، تو کیا اس کا عرفہ ضائع ہو گیا؟ نہیں. تو وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے غروب یعنی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ظہر کے بعد سے. اور جو شخص 9 ذوالحجہ کو عرفہ میں پہنچے گا، غروب آفتاب سے پہلے پہلے عرفہ سے اس کا نکلنا سنت کے خلاف ہے، جائز نہیں ہے. لیکن جو شخص غروب آفتاب تک عرفہ نہیں پہنچ سکا تو یہ نہیں کہ اس کا عرفہ ضائع ہو گیا یا اس کا حج ضائع ہو گیا، اور اس کا، کیونکہ عرفہ کا کوئی بدل نہیں ہے. جو آپ نے کہا نا دم ہوگا، بھائی دم یہ بات سمجھ لیں، عرفہ ایسا رکن ہے جس کا نہ کوئی بدل ہے، نہ کوئی کفارہ ہے، نہ کوئی دم ہے، نہ کوئی روزے ہیں، نہ کوئی قربانی ہے جو اس کا بدل ہو سکتا ہو. عرفہ وقوف عرفہ سے ہی ہوگا. جس کا وقوف عرفہ رہ گیا اس کا سارا حج رہ گیا، اس کو آئندہ پورا حج کرنا پڑے، آئندہ سال کرنا میں نہ روزے رکھ کے اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، نہ فدیہ ہو سکتا ہے، نہ دم ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس کا اور کوئی بدل ہے. اب جو شخص وقوف عرفہ کے غروب آفتاب تک نہیں پہنچ سکا تو وہ رات کو جس وقت بھی پہنچ جائے، وقوف عرفہ میں آئے، رات کو جس سورج کا غروب ہو چکا ہے وہ آتا ہے، 5-10 منٹ ٹھہرتا ہے، جس کو وقوف کہا جا سکے عرف میں. یہ نہیں کہ وہاں پہ آیا، ایک قدم اندر رکھا اور پھر واپس وہاں سے واپس پلٹ دیا، ویسے جیسے آپ وہ کہیں دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں تو بس سامنے ہاتھ لگا کے واپس، ظاہر ہے اس کو وقوف نہیں کہا جائے گا. وہ وہاں پہ آئے، ٹھہرے، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 15 منٹ، 20 منٹ، اس کو بھی عرف میں وقوف ہی کہا جائے گا. وہ ٹھہرے تو وہ رات کو کسی بھی وقت آ گیا، اگلے دن سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، اگلا دن چڑھنے سے پہلے پہلے جو شخص رات کو بھی عرفہ آ گیا، تھوڑی دیر ٹھہرا، اور ٹھہرنے کے بعد وہ سیدھا مزدلفہ چلا گیا، پھر مزدلفہ میں تھوڑی دیر اس نے ٹھہر لیا، تو اس کے بعد مینا چلا گیا، تو اس کا وقوف عرفہ ہو گیا. ہاں اگلا دن طلوع ہو جاتا ہے، اگلا دن چڑھ جاتا ہے اور ابھی تک وہ عرفہ نہیں پہنچا تو اس کا عرفہ ضائع ہو گیا. اب اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے جو اس عرفہ کی کمی کو پورا کر سکتا. سمجھ گئے جی بات؟ یہ مسئلہ واضح ہو گیا. وقوف عرفہ کب تک ہو سکتا
सकता है, जो लेट हो गया, ताखीर हो गई, वो कब तक हो सकता है? अगले दिन सूरज तुलू होने तक या फजर तुलू होने तक। समझ गए? वो जिस वक्त भी आए रात को, आके आरफा में थोड़ी देर वकूफ करे, जिसको उर्फ में वकूफ और ठहरना सस्ताना कहा जा सके। आए, दुआ करे थोड़ी देर, और फिर वहां से लौट जाए, तो उसका वकूफ आरफा अदा हो जाएगा, ये रुकन उसका अदा हो जाएगा। तो सारी रात आगे वकूफ आरफा के लिए ही है। समझ गए जी मसला? आरफा के बाद जब आप आरफा में जी वकूफ कर लेंगे, सूरज गुरूब हो जाएगा। जो पहले से आए हुए हैं, तो फिर वहां से सूरज गुरूब होने से पहले जा नहीं सकते। सूरज गुरूब हो जाएगा तो सूरज गुरूब वहीं पे करना है, लेकिन वहां पर मगरिब वगैरह नहीं पढ़नी। फिर आपने आ जाना है मुजदालिफा। मुजदालिफा में आके कुछ भी नहीं करना। वहां पर मगरिब और इशा जमा करके पढ़नी है, और एक अजान और एक इकामत के साथ अगर आप बाजमात पढ़ेंगे, इमाम पढ़ाएगा, नहीं तो फिर लोग अपने अपने तौर पर जैसे भी हम मगरिब इशा पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर वो सो जाएंगे। और कुछ भी नहीं करना। अगले दिन बहुत बहुत मशक्क़त वाला दिन है, 10 वाला। तो ये है कि बंदा कहे जी मैं रात को नवाफिल पढ़ लेता हूँ और जिक्र अस्कार में, ठीक है, तो वो जितना कोशिश करे सो सके, ताकि अगले दिन के लिए उसकी जिस्म जो है वो तबाह ना हो सके, ताज़ा हो सके। अगर फजर के लिए उठना है, फजर की नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ के थोड़ी देर मशर हराम के पास दुआ करना, और वहां से सीधा फिर मिना चले जाना है। बड़े जमरा को सिर्फ कंकरी मारनी है 10 वाले दिन, और उसके बाद फिर कुर्बानी है तरतीब के एतबार से। फिर उसके बाद हलक है, हलक के बाद फिर तवाफ़ इफाजा, तवाफ़ रुकन, तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़ हज, ये सारे ही उसके नाम है। तो वो इंशाल्लाह फिर हम कल पढ़ेंगे। तो ये मुजदलिफा तक हम पहुंचे, और मुजदलिफा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना पहुंचे। अगले दिन फजर को 10 जुल्हज्जा की फजर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी होने के बाद, सूरज तुलू होने से पहले पहले मुजदलिफा से चल पड़े, मिना पहुंचे, बड़े जमरा को जाके कंकरी मारी। यहां तक हमने पढ़ लिए, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। समझ आ गया जी कोई? देखें, हज के अहकाम व मसाइल बहुत दकीक होते हैं, और इनका अमली मशक से ताल्लुक है। इनमें जोग्राफिया भी आ जाता है, मुख्तलिफ अमाकिन के नाम भी आ जाते हैं। तो वो नाम तरतीब याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी तो ये आदत है किसी भी मसले में, और ख़ास तौर पे मैं हज में, ज़कात में ये समझता हूँ कि एक एक बात को आप 10-10 दफ़ा दोहराएं, इतना तकरार करें कि सुनने वाले को बात इतनी याद हो जाए कि वो भी कह उठे कि भाई साहब अब आगे चलें, हमें ये बात बड़ी पक गई है, याद हो गई। ठीक है, तो समझ ना आए। हज के अहकाम व मसाइल दकीक होते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, इसमें गलतियां के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा आप इसमें पूछ सकते हैं कि फलां जगह से समझ नहीं आई, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना है। ये आपका हक है, आप सवाल कर सकते हैं। सर ये वकूफ़े अरफा के बारे में आपने कहा कि कम से कम आधा घंटा जैसे हो, तो हमें एक शेख पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक सर्कल बनाया हमें समझाने के लिए। तो उन्होंने सर्कल में गए और उसी टाइम वापस आ गए, मतलब 1 सेकंड। उन्होंने कहा जैसे आप अरफा में गए उसी टाइम वापस आ जाएं, तब भी आपका वकूफ़े अरफा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ? अकूल लक कद ज़करत शैखन वला तुसम्मी ली, तुसम्मी ही ली, नाम उनका जिक्र ना करें। अच्छा जी, मसला ये है, मैंने ये बात कही है, आधा घंटा मैंने मिसाल के तौर पर कहा है, वैसे 15-10 मिनट भी कहा है। देखें, वकूफ़ आरफा क्या है? वकूफ, वकूफ का मतलब है ठहरना। तो मैंने कहा कि उर्फ में जिसको वकूफ कहा जा सके, ठीक है, तो उसमें मैंने ये मिसाल दी कि आप चाहते हैं, जैसे आप रेस लगा रहे होते हैं, दौड़ लगा रहे होते हैं, तो आपका एक टारगेट है, टारगेट को आप हाथ लगाते हैं और वहां से फौरन वापस भागते हैं। आपने वापस अपने टारगेट पे पहुंचना है, और एंड पॉइंट के ऊपर। तो इसको वकूफ नहीं कहा जाता, इसको वकूफ नहीं कहा जाता। वकूफ उस वक्त होता है उर्फ के अंदर। वकूफ का मतलब है ठहरना, पड़ाव करना। ठीक है, तो अब ये आप 5 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें, आधा घंटा कर लें, घंटा कर लें, जो भी है। तो ये तो कोई शरीयत ने तो वक्त की कोई मिनट वगैरह मुकर्रर नहीं किए, ना ही मैं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वकूफ जिसको आप उर्फ में वकूफ कह सकें, तो आप खुद अंदाजा कर लें, ये गए, हाथ लगाया, वापस आ गए, क्या इसको वकूफ कह सकते हैं?
اگرچہ فقہا نے ایسا کہا ہوگا، میں نہیں کہتا، تو لہٰذا کیا احتیاط اس میں ہے کہ آپ آئیں، ہاتھ لگائیں اور واپس آ جائیں؟ تو وقوف، ٹھہریں تھوڑی دیر، کوئی چلو 5 منٹ ہی ٹھہر جائیں، بیٹھ جائیں، کوئی دعا کر لیں، چلو دعا بھی تو کرنے مسنون ہے نا وہاں پر، تو وہ جو جائے گا اور واپس آ جائے گا تو دعا کرنے کے لیے بھی اس کو کوئی ٹائم چاہیے نا، تو 4-5 منٹ کو دعائیں تو کرے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گا، کوئی ثنا کرے گا، کوئی درود پڑھے گا، کوئی تسبیح اللہ تعالیٰ کی کرے گا، کوئی اپنے لیے حاجت مانگے گا۔ تو آپ دیکھ لیں جب وہ وقوف عرفہ میں اتنے بڑے رکن کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ 1.5 منٹ میں یا 30 سیکنڈ میں دعا کر کے واپس آ جائے گا؟ لا يمكن هذا ولا يصدر عن الحاج۔ بہرحال آپ اس میں مزید دیکھ سکتے ہیں، ہم نے یہ لفظ بولا کہ جس کو وقوف کہا جا سکے، جس پر ما یصدق علیہ اسم الوقوف، جس پر وقوف کا اسم، نام صادق آئے، آپ اتنا وہاں پر ٹھہریں، تو یہ عرف پر ہے، انسان کے اپنے متعارف پر ہے۔ اس میں منٹوں کا جو ہے میں نے مثال کے طور پر کہا ہے، ہاں، تحدید یا حصر نہیں کہا۔ جزاک اللہ۔ ہو سکتا ہے ان کا وہ جیسے عذر آپ نے بتایا کہ جیسے کوئی لیٹ ہو رہا ہو تو اس کے لیے اتنا بھی ہو سکتا ہے شاید، ہاں ہو سکتا ہے آخری کہ رات کا پہر ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ان کے بتانے کا مقصد یہ ہو کہ بھی ایک شخص ہے اتنا لیٹ ہو گیا کہ اب فجر اگلی طلوع ہونے والی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اب وہ شخص کیا کرے گا؟ تو اب اگر وہ جاتا ہے، اس نے واپس بھی، تو پھر وہ جائے تو اتنا عرصہ بھی وہ چلا گیا کہ جس کو بس عرفہ میں داخل ہو گیا، تو وہ تو پھر اس شخص کے لیے نا جس کی کیفیت یہ بن گئی۔ لیکن ایک بندہ رات کو 10 بجے جا رہا ہے، 9 بجے جا رہا ہے، غروب آفتاب کے بعد جا رہا ہے، پوری رات آگے پڑی ہے، تو اس کو دوڑ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ وہ 2-4 گھنٹے وہاں بیٹھا رہے، چلو کچھ ٹھہرے تو صحیح، تھوڑی دیر سستائے تو صحیح وہاں پر۔ جی، اچھا جی، شیخ محترم ٹائم تو اوپر چلا گیا ہے۔ کتنا ٹائم ہم نے بولا تھا؟ پونے 11 بجے تک بولا تھا، بتائیں جی، تصدیق کریں۔ 10:30 تک بولا تھا۔ 10:30 کہا تھا سر کل، 9:15 سے 10:30۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے جی، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔